اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ مجلس سے اچانک اٹھ کر کے اللہ کے نبی کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور بڑی دیر تک آپ واپس نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول کو کسی نے تکلیف نہ پہنچا دیا ہو، کسی نے گزر نہ پہنچائی ہو، مجھے ڈر لاحق ہوا، مجھے اندیشہ ہوا، تو میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے بہت آگے نکل گیا، یہاں تک کہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس گیا۔ میں اس باغ میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو تلاش کیا، کافی تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ اس باغ کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹی سی تنگ کیاری تھی جو اندر سے باہر کی جانب جا رہی تھی یا باہر سے اندر کی جانب آبیاری کے لیے جا رہی تھی۔ میں اس کیاری سے اس باغ کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو کہا کہ ابو ہریرہ کیا حال ہے، کہاں سے آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان موجود تھے، اچانک آپ اٹھ کر کے چلے آئے، بڑی دیر ہو گئی تو ہمیں خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ اکرام میرے پیچھے پیچھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم میرے یہ دونوں جوتے لے لو، میرے یہ دونوں جوتے لے لو اور جاؤ، راستے میں جس سے تمہاری ملاقات ہو اس سے کہنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار صدق کے دل سے کرتا ہے اس انسان کو جنت کی بشارت دے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس پیغام کو لے کر کے آ رہے تھے، آپ کے دونوں جوتے کو لے کر کے۔ سب سے پہلی ملاقات ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوتے ہیں جو نشانی کے لیے آپ نے ہمیں دی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ راستے میں جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ صدق کے دل سے، بالکل دل کی گہرائی سے اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس انسان کو جنت کی بشارت دے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنا میں نے کہا کہ حضرت عمر نے میرے سینے پر ایک مکہ مارا، حضرت عمر نے ایک مکہ میرے سینے پر مارا، اور مارنا تھا کہ فخررت لاستی، میں اپنی چوتر کے بل گر پڑا۔ حضرت عمر کی مار بھی مار تھی، چوتر کے بل گر پڑا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، کافی رو رہا تھا، اور روتے ہوئے میں واپس ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ وہاں جب میں گیا روتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ سارا واقعہ کہہ سنایا ابو ہریرہ نے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے واقعی اپنے دو جوتے دے کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ جس سے تیری ملاقات ہو جائے اور ایسے انسان سے ملاقات ہو جائے جو صدق کے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جنت کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ یہ جنت کس کے لیے؟ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ یہ سارے شیر شاہبازی، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، پکا سچا کلمہ توحید کا اقرار